موبائل کی ہلکی سی بیپ فجر کے الارم کا اعلان کر رہی تھی۔ ہانیہ نے نیم خوابدہ آنکھوں کو بوجھل پلکوں سے کھول کر الارم بند کیا۔ آنکھیں دوبارہ موند لیں، لیکن دل کا کوئی کونا جاگ چکا تھا۔ جیسے ضمیر نے نیم سوئے جسم کو ہلکا سا جھنجھوڑ کر یاد دلایا ہو کہ اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھ لو، ابھی وقت ہے۔ ہانیہ کا دل جیسے روٹھے بچے کی طرح مچل اٹھا۔ اف، ابھی تو آنکھ لگی تھی، اب پھر اٹھنا پڑے گا۔ ضمیر نے نرمی سے سمجھایا، نماز پڑھ لو، پھر دوبارہ سو جانا، لیکن دل نے گھبرا کر احتجاج کیا، باہر سردی ہے، بستر کی گرمائش تو جان نکال رہی ہے، بس پلیز رہنے دو، میں نہیں اٹھتی۔ ضمیر نے سرد لہجے میں ڈرایا، قبر کا ٹھنڈا بستر اس سے کہیں زیادہ سرد ہوگا، اور وہاں دوبارہ سونے کی مہلت نہیں ملے گی۔ دل نے گھبرا کر کہا، بعد میں ظہر پڑھ لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اللہ تو غفور الرحیم ہے نا۔ ضمیر نے اب کی بار گہری سنجیدگی سے پوچھا، کیا ظہر تک زندہ رہنے کی کوئی ضمانت ہے تمہارے پاس؟ اور اس بار دل لاجواب ہو گیا۔ فجر ادا کرنے کے بعد ہانیہ دوبارہ بستر میں سمٹ گئی۔ اب نیند کہیں دور جا چکی تھی، لیکن بستر کی حرارت دسمبر کی نم صبح میں کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ موبائل کا ڈیٹا آن کر کے وہ جاب ویکنسیز چیک کرنے لگی۔ بی ایس سی کمپیوٹر سائنس کے رزلٹ کے آتے ہی اس نے کئی کمپنیز میں سی وی میل کی تھی، اور آج پہلی بار ایک کمپنی کی طرف سے انٹرویو میل اس کے ان باکس میں جگمگا رہی تھی۔ امید اور بے یقینی کے درمیان جھولتی وہ بے اختیار مسکرا دی۔ صبح وہ طے شدہ وقت پر کمپنی کے سیکنڈ فلور پر پہنچی۔ گلاس ڈور کے پاس داخل ہوتے ہی لیفٹ سائڈ پر رکھے صوفوں پر نظریں دوڑائیں، جہاں کئی لڑکیاں پہلے سے موجود تھیں۔ سب کی نظریں لباس، میک اپ اور چال ڈھال جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں نوکری کے لیے نہیں آئیں، بلکہ کسی فیشن شو کے آڈیشن میں شریک ہیں۔ ہر لڑکی دوسری کو مات دینے پر تلی ہوئی تھی۔ ہانیہ بھی خالی صوفے پر بیٹھ گئی اور لاشعوری طور پر اپنے اور ان کے درمیان فرق تلاشنے لگی۔ گورا رنگ، سادہ مگر صاف ستھرا لباس، تیز ناک، بھوری آنکھیں، نرم جلد۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وہاں موجود ہر لڑکی سے زیادہ خوبصورت تھی۔ کاش اس خوبصورتی میں کالے تلوں کی وہ بھیانک آمیزش نہ ہوتی جو اس کے چہرے پر یوں پھیلائے گئے تھے، جیسے کسی نے رشک میں کالک مل دی ہو۔ یہ دل جیسے اس کی خوبصورتی کو سزا دینے کو رکھے گئے ہوں۔ اس کی خود اعتمادی ایک بار پھر زمین بوس ہونے لگی تھی۔ دل چاہا وہ انٹرویو دیے بغیر ہی واپس چلی جائے، لیکن غربت جیسے اس کے قدموں سے زنجیر بن کر بن گئی تھی۔ باپ کی وفات کے بعد گھر میں سناٹے کے ساتھ بھوک نے بسیرا کر لیا تھا۔ کچھ کرنا ہی تھا۔ نسانیہ خان، آواز نے چونکا دیا تھا۔ وہ ساکت سے اٹھی اور سینے سے فائل لگائے آفس روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم، میں آئی کم ان؟ اجازت طلب لہجے میں اندر بیٹھے شخص نے سر اٹھائے بغیر یس کہا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ گزر گئے، مگر وہ شخص بدستور موبائل میں مہو تھا۔ ہانیہ کی نظریں اس چہرے پر جم گئی تھیں۔ اتنا خوبصورت مرد شاید اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بھورے بال، گوری رنگت، بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ، اور ان پر بھوری گھنی مونچھیں، ماتھے پر گرتے بال اور انداز میں بے نیازی۔ وہ چاہ کر بھی نظر ہٹا نہ سکی، لیکن جب اس شخص نے نظریں اٹھائیں تو ایک ہی پل میں اس کی آنکھوں میں ایسی کراہت ابھری کہ ہانیہ کا دل چور چور ہو گیا۔ جی مس، آپ خیراتی ادارے سے آئی ہیں تو معذرت، میں کوئی ڈونیشن نہیں دے سکتا، پلیز لیو۔ وہ حیرت سے پلکیں جھپکنے لگی۔ کچھ سمجھنے سے قاصر جلدی سے اپنے ڈاکومنٹس آگے کیے۔ سر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں جاب کے لیے آئی ہوں، پلیز میرا ریکارڈ دیکھ لیں۔ اس کے لہجے میں شدید التجا تھی، مگر وہ مرد پھر سے موبائل میں کھو گیا۔ سر پلیز، ہانیہ نے پھر سے مخاطب کیا، اور رد عمل میں وہ شخص ایک جھٹکے سے موبائل میز پر پٹک کر بولا، بی بی، شکل دیکھی ہے اپنی؟ اتنی بدصورت عورت کو میں آفس میں رکھوں گا؟ مجھے تو تمہارا چہرہ دیکھ کر ہی الجھن ہو رہی ہے۔ اتنی ضرورت ہے پیسوں کی تو فقیر نہیں بن جاؤ، لوگ ترس کھا کر دے دیں گے۔ میرا وقت ضائع نہ کرو، نکلو یہاں سے۔ ایک پل کو تو ہانیہ کی روح تک کانپ گئی۔ وہ اندر سے جیسے چیخ پڑی۔ تذلیل کی انتہا ہو چکی تھی۔ اس نے کئی بار نظروں میں حقارت دیکھی تھی، لیکن اتنا نیچا پہلے کبھی نہ محسوس کیا تھا۔ اس کے پٹھانی خون نے ایک لمحے کو جوش مارا، اور وہ تیزی سے اٹھی۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر اور تمہاری اس جاب پر۔ تمہیں لگتا ہے میں بدصورت ہوں؟ تمہاری نظر بدصورت ہے، تمہارے اندر بدصورتی بھری ہے۔ وہ غصے سے دروازے کی طرف بڑھی،
پھر رک کر پلٹی۔ میں نے بہت بدصورت انسان دیکھے ہیں پر تم جیسا گھناؤنا اور بدرو انسان کبھی نہیں دیکھا۔ تھو تھو۔ اور وہ سب کو ساکت چھوڑ کر وہاں سے نکل گئی۔ گھر آ کر جب ممتاز بیگم نے اسے دیکھا تو پیار سے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھا، کیا ہوا میری گڑیا کو؟ اور اس سوال پر ہانیہ کی سسکیاں پھوٹ پڑی۔ امی میں کیوں نہیں مر جاتی؟ زندگی اور کتنی باقی ہے، میں تھک گئی ہوں، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ ممتاز بیگم نے نم آنکھوں سے اسے خود میں سمیٹا۔ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کرو بیٹا، کچھ لوگوں کی بدصورتی سے تم اپنی خوبصورتی کا انکار کیوں کر رہی ہو؟ ہانیہ نے شدت سے کہا، امی ہر کوئی مجھے حقارت سے دیکھتا ہے، ہر کوئی، جیسے میں کوئی قابل نفرت چیز ہوں۔ ممتاز بیگم نے گہرے لہجے میں پوچھا، میری آنکھوں میں تمہیں کبھی وہ نظر آئی؟ تم میری جان ہو، میری دنیا کی سب سے پیاری چیز، میری نظر تمہارے لیے کافی نہیں؟ اور ہانیہ نے ماں کے گلے میں خود کو چھپا لیا۔ بس امی، بس آپ کی نظر ہی کافی ہے میرے لیے۔ ممتاز بیگم نے کہا، تو پھر جب بھی خود کو دیکھنا ہو دوسروں کی نظر سے نہیں، میری نظر سے دیکھنا۔ اور ہانیہ خاموشی سے سر ہلا گئی، دل جیسے ماتم کدا ہو، مگر ماں کی بات کا مان رکھنا ضروری تھا۔ اگلی فجر کو نماز یوں پڑھی گئی جیسے پہلی جماعت کا بچہ دو کا پہاڑا دہرا رہا ہو، نہ دل حاضر نہ شعور، بس ذمہ داری، بوجھ اور مجبوری۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو دل نے سوال کیا، کیا مانگو؟ موت کے سوا اب کچھ باقی ہی کیا ہے؟ یا اللہ، میں تھک چکی ہوں، ہار چکی ہوں، آپ ہی جانتے ہیں کہ دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں، بس اس تکلیف سے نجات دے دیجیے۔ اور ہانیہ کی سسکیوں نے ممتاز بیگم کی آنکھیں بھی نم کر دی اور انہوں نے دعا میں موت نہیں، بیٹی کی نئی زندگی مانگی۔ اگلی صبح موبائل کے رنگنگ نے آنکھ کھولی، سوجا ہوا ذہن الجھا۔ کال ریسیو کی، السلام علیکم، کیا آپ مس ہانیہ واسطی ہیں؟ جی میں ہوں، آپ کون؟ میں عمر خیام بول رہا ہوں، ایل پی جی کمپنی کا آنر۔ آپ کل ہمارے آفس انٹرویو دینے آئی تھی، ہمیں کمپیوٹر آپریٹر کی ضرورت ہے، اگر آپ چاہیں تو کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ ہانیہ کچھ لمحوں تک ساکت رہی، پھر ذہن میں ایک یاد جماکے کی طرح ابھری۔ ہاں وہی آفس جہاں وہ انٹرویو دینے محض دکھ سہنے گئی تھی، لیکن وہاں ایک شخص نے پل بھر کو الجھ کر فوراً نرمی سے بیٹھنے کا کہا تھا اور وعدہ کیا تھا ضرورت ہوئی تو کال کریں گے، اور وہ کال آ چکی تھی۔ مس ہانیہ، عمر خیام کی آواز نے اسے حال میں کھینچا تھا۔ جی سر، میں کل سے ہی جوائن کر لوں گی، بہت شکریہ، ہانیہ نے کامتی آواز میں کہا اور موبائل بیڈ پر پھینک کر ماں کے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ ہانی، دودھ کا پورا گلاس پیو، ابھی کے ابھی، اور یہ پراٹھا بھی پورا کھاؤ، تم جاب پر جا رہی ہو، اگر توانائی نہ ہوئی تو سارا دن کام کیسے کرو گی؟ ممتاز بیگم نے نرمی اور زبردستی کے سنگم پر کھڑے ہو کر پراٹھے کا نوالا اس کے منہ میں ٹھونسا تھا، اور ہانیہ نے بیزاری سے منہ موڑتے ہوئے وہی پرانا جملہ دہرایا تھا، امی پلیز، میں کمپیوٹر آپریٹر ہوں، جھاڑو پوچھا نہیں کرتی کہ مجھے اتنی توانائی کی ضرورت ہو، پلیز اب جانے دیں، میں لیٹ ہو جاؤں گی۔ اور ممتاز بیگم نے جیسے شکست قبول کرتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کر اس پر دم کیا اور جانے کی اجازت دے دی۔ ہانیہ ناشتے سے یوں بھاگتی جیسے بچپن کی اذیتیں ابھی بھی اس کی پلیٹ میں گرم دودھ کی طرح ابلتی ہو، لیکن آج ممتاز بیگم نے خود ٹرے اٹھا کر اس کے سر پر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ کہا، اگر ناشتہ نہیں کرو گی تو جاب پہ نہیں جانے کی اجازت دوں گی۔ اور ہانیہ نے بے بسی کے ساتھ آدھا پراٹھا اور دودھ کے چند گھونٹ حلق سے نیچے اتار ہی لیے تھے، جیسے زبردستی گھونٹ گھونٹ کر کے سانس کھینچی جا رہی ہو۔ السلام علیکم سر، میں اندر آ جاؤں؟ دروازے پر کھڑے ہو کر ہانیہ نے سلام کے ساتھ اجازت طلب کی تھی، اور عمر خیام جو پہلے دن بھی نرمی سے پیش آیا تھا آج بھی اسی انداز میں گویا ہوا۔ وعلیکم السلام، آئیے مس ہانیہ۔ وہ اعتماد سمیٹ کر آگے بڑھی اور وزٹر چیئر تک پہنچی۔ بیٹھیے، چائے یا کافی لیں گی؟ نہیں شکریہ، میں ناشتہ کر کے آئی ہوں، اب بس مجھے میری جاب سے متعلق بتائیں۔ ہانیہ نے غیر ضروری تکلفات ختم کر کے گفتگو کو اصل مدعے کی طرف موڑ دیا۔ عمر نے آہستہ سے سر ہلایا، میرا ایل پی جی کا بزنس ہے، پورے شہر میں گیس سلنڈر سپلائی ہوتے ہیں میرے ذریعے۔ ایک ہفتہ پہلے میری کمپیوٹر آپریٹر لڑکی شادی کے بعد چھوڑ گئی، اور اب مجھے کسی کی ضرورت ہے جو ہر دن کی سیل اور سٹاک کا کمپیوٹر پر حساب رکھ سکے۔ سالانہ آمدن
نقصان اور باقی کا پورا حساب کتاب اور فونز بھی آپریٹ کرنا ہوں گے، کیونکہ آرڈرز فون پر ہی آتے ہیں۔ ایڈریس، ادائیگی، سب کچھ آپ نے ہی ہینڈل کرنا ہے۔ شام 4 بجے کے بعد کوئی آرڈر نہیں لینا، یہی آپ کی ڈیوٹی ہے۔ سامنے لیفٹ سائڈ کا ٹیبل آپ کا ہے، جا کر کام شروع کریں۔ اور وہ بنا مزید کچھ کہے آفس سے نکل گیا۔ ہانیہ نے الجھ کر اپنی سیٹ سنبھالی، دل ہی دل میں سوچا سیلری کی تو کوئی بات ہی نہیں کی، ابھی کیا پوچھوں۔ اس نے ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ کھولا، ساتھ ہی رجسٹر بھی رکھا تھا۔ جیسے ہی وہ کھولا تو پچھلے ہفتے کی ساری ڈیلنگ لکھی ہوئی تھی۔ ایم ایس ایکسل میں باقی کا ریکارڈ پہلے سے موجود تھا، اور ہانیہ جلدی سے موجودہ ہفتے کی تفصیلات انٹر کرنے لگی۔ وقت جیسے اڑ کر گزر رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مہارت حاصل کر چکی تھی اور مطمئن بھی۔ عمر خیام تقریباً 28 سال کا ایک سنجیدہ اور سلجھا ہوا انسان تھا۔ یہ بات ہانیہ کو شروع کے ہی دنوں میں اندازہ ہو گئی تھی، اور تنخواہ کا مسئلہ اس نے قسمت پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ تنہائی میں مصروفیت بھی ایک نعمت بن جاتی ہے۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ ایک دن فون کی گھنٹی بجی۔ السلام علیکم، ہانیہ بات کر رہی ہوں، ایل پی جی کمپنی سے۔ آپ کون؟ میں ابراہیم ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟ ہانیہ نے لہجے میں سختی پیدا کی۔ آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اور دل میں الجھن کہ کسی نے پہلی بار کام کے سوا ذاتی حال پوچھا تھا، وہ الجھ گئی تھی۔ ارے ہانیہ، آپ تو ناراض ہو گئی، میں تو بس ایک دوست کی حیثیت سے احوال جاننا چاہ رہا تھا۔ ہانیہ نے جھنجھلا کر فون کریڈل پر رکھ دیا، مگر فون دوبارہ بجنے لگا۔ السلام علیکم، ہانیہ بات کر رہی ہیں۔ ارے آپ نے فون کیوں بند کیا؟ آپ شاید مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، میرا مقصد تنگ کرنا نہیں، میں بس آپ کو روز آتے جاتے دیکھتا ہوں، آپ بہت معصوم اور صاف دل لگتی ہیں، میرا دل چاہتا ہے آپ سے دوستی کروں، اچھے اور برے وقت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اگر میری بات سے دل دکھا ہے تو سوری، آئندہ کبھی فون نہیں کروں گا، لیکن اگر ممکن ہو تو مجھے اپنا دوست مان لیں۔ میرے پاس کوئی دوست نہیں، اور مجھے ایک دوست کی بہت ضرورت ہے۔ ابراہیم کی آواز میں کچھ تھا جو سیدھا ہانیہ کی تنہائی سے جا ٹکرایا، اور وہ زیادہ کچھ کہہ نہ سکی۔ ہیلو ہانی، کیسی ہو؟ ہیلو نہیں، السلام علیکم کہا کرو ابراہیم، وہ ہنس کر بولا۔ میں دل میں بول لیتا ہوں یار، ڈونٹ وری۔ کیسی ہے میری ہانی؟ اور ہانیہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ اکثر اسے میری ہانی کہتا تھا، اور وہ دن بھر اسے ایک جملے کو دل میں دہراتی رہتی، جیسے یہ اس کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ آواز میں ارتعاش تھا جو ابراہیم نے صاف محسوس کر لیا۔ تمہاری آواز سن لی تو اب بالکل ٹھیک ہوں، بہت خوش ہوں۔ ہاں، میری آواز میں ایسا کیا ہے؟ ابراہیم کے لبوں سے کہکا بلند ہوا، اور پھر کچھ لمحوں بعد جذبات سے لبریز لہجے میں بولا، زندگی ہے تمہاری آواز میں ہانی، میری زندگی، میری خوشیاں، میرا سب کچھ، اور صرف تمہاری آواز نہیں، تم خود سب کچھ ہو میرا۔ آئی لو یو ہانیہ، آئی لو یو سو مچ۔ ہانیہ کے لبوں پر جیسے کفل لگ گیا ہو، کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ ابراہیم اس کی آواز سن کر بھی کچھ کہہ نہ سکی، اور فون کاٹ کر خود کو بستر پر گرا دیا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ جنوری کی سردی کے باوجود وہ پسینے میں شرابور تھی۔ کیا کوئی اس سے محبت کر سکتا ہے جسے ہمیشہ دنیا نے دھتکارا، مذاق بنایا، طنز کا نشانہ بنایا؟ کوئی اس سے محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ وہ رو رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، اور ابراہیم کی بار بار آتی کالز کاٹ رہی تھی۔ تبھی ابراہیم کا میسج آیا، یو آر بیوٹیفل، اونلی اے بیوٹیفل گرل ان دس ورلڈ، فار می، آئی لو یو ہانی، آئی لو یو الاٹ۔ اور وہ لرزتے لبوں کے ساتھ موبائل کو سینے سے لگا کر سسکنے لگی، جیسے پہلی بار کسی نے اس کے وجود کو لفظوں کی محبت میں باندھا ہو۔ بچپن کے زخم ایک ایک کر کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے، جب اسکول کے بچے اس سے ڈر کر بھاگتے تھے، نرسری کی ٹیچر نے اسے باقیوں سے الگ آخری سیٹ پر بٹھایا تھا، جہاں سے وہ صرف طنز کے تیر سنتی تھی۔ اس کا نام چڑیل رکھ دیا گیا تھا، اور جہاں سے وہ گزرتی تھی وہاں شور اٹھتا تھا، چڑیل آ گئی، بھوت آ گیا۔ وہ ممتاز بیگم کی گود میں بیٹھ کر روتی تھی، اور ماں اسے اپنی گوش میں چھپا لیتی تھی۔ چوتھی جماعت تک آتے آتے ہانیہ نے نقاب پہننا شروع کر دیا تھا۔ سکول چینج کیا، لیکن گرلز اسکول میں بھی لڑکیاں شرارت سے اس کا نقاب کھینچ دیتی، اور کراہیت سے کہتی، اف، یہ کیا ہے، توبہ، یہ بیماری ہے کیا، چھوت تو نہیں لگ جائے گی ہمیں؟ ایف ایس سی میں کالج بدلنا ممکن نہ تھا، لیکن بی ایس سی کے لیے اس نے تو ایجوکیشن کالج چنا کہ وہاں کوئی نقاب کھینچنے والا نہ ہو۔
وہاں اسے پہلی بار اپنے ہاتھوں کی خوبصورتی پر داد ملی۔ مخملی نرم ہاتھ، دودھ جیسی جلد، ہلکی سی مہندی اور پھر اس کی طرف مسلسل دیکھتے سینئر کلاس فیلو شرجیل کی نگاہیں، کبھی قریب آ کر بات کرنے کے بہانے، کبھی کسی سائے کی طرح پیچھے۔ ہانیہ الجھنے لگی، وہ واقعی اسے پسند کرتا ہے یا بھی ایک دھوکہ ہے؟ ایک دن بہار کے موسم میں ہلکی گیلی صبح میں پھولوں کی خوشبو کے بیچ وہ بینچ پر بیٹھی پھولوں کو چومتے دیکھ رہی تھی کہ کسی نے قریب آ کر سلام کیا۔ وہ چونکی اور دیکھا تو سامنے شرجیل تھا، نرم سی مسکراہٹ اور ہاتھ میں گلابوں کا گلدستہ۔ یہ پھول تم سے زیادہ خوبصورت تو نہیں، لیکن دل چاہتا ہے تمہارا دامن ان پھولوں سے بھر دوں اور ان پھولوں سے تمہیں سجا کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ آئی لو یو، ول یو میری می پلیز؟ ہانیہ کی سانس رک سے گئی، دل چاہا ہاں کہتے، لیکن وہ چپ چاپ اٹھی اور کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ یہ اس کی طرف سے انکار تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی شرجیل نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا تو محبت کا خواب اذیت کا قرب بن جائے گا۔ اس لیے وہ چلی گئی، خاموشی سے، بظاہر ظالم مگر دراصل خود پر مہربان۔ ہانیہ پلیز میری بات سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شرجیل روز کی طرح آج بھی گلاب کے پھول لیے اس کے سامنے تھا۔ ہانیہ کے دل میں وہ لمحہ زندگی کا حسین ترین لمحہ بن چکا تھا۔ چاہے جانا شاید سب سے خوبصورت احساس ہے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی، کچھ کہے بغیر۔ کوئی جواب تو دو، ہاں یا نہ؟ شرجیل کی مایوسی بڑھی اور اس نے غصے سے اس کا کندھا جھٹکا دیا، اور اسی جھٹکے میں نقاب کا پن نکل گیا۔ موبائل کی بیپ نے اسے حال میں کھینچ لیا۔ تم ابراہیم، تم نے مجھے دیکھا ہے؟ پھر کیسے کہہ سکتے ہو یہ سب؟ میں تو بدصورت ہوں؟ اور ہانیہ رو دی۔ کیسے بھول سکتی تھی وہ دن، وہ لمحہ جب شرجیل کی آنکھوں میں حیرت، پھر کراہت، پھر بیگانگی نے جنم لیا۔ ایک لمحے میں ہانیہ سب کچھ کھو چکی تھی۔ ہانیہ زندہ تھی، مگر زندگی اس میں کئی بار مر چکی تھی۔ ابراہیم کی آواز ابھری، ہانیہ، مجھ سے ایک بار مل لو، میں تمہیں اپنی نظر سے دکھاؤں گا تم کتنی خوبصورت ہو۔ ایک مہینے کے بعد عمر خیام نے سیلری دی، جو توقع سے زیادہ تھی، مگر اس بار ہانیہ کو وہ کم لگی۔ ابراہیم سے ملنے کی تیاری، اپنے لیے کچھ خوبصورت خریدنے کا شوق، اور اس عظیم انسان کے لیے تحفہ لینے کا جذبہ، ان سب نے اسے اگلی سیلری ایڈوانس لینے پر مجبور کیا۔ وہ تیار ہو کر آفس سے باہر نکلی اور سڑک کنارے کھڑی ابراہیم کی گاڑی کا انتظار کرنے لگی۔ بلیک کرولا اس کے قریب رکی، ایک باوردی ڈرائیور نکلا۔ بی بی ہانیہ، میں سر ابراہیم کا ڈرائیور ہوں۔ وہ پیچھے بیٹھ گئی۔ اب جو خواب تھے وہ حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ گھر، شادی، ہنی مون، بچے، سب خواب ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے تھے۔ ڈرائیور نے وہ دروازہ کھولا۔ ہانیہ نظریں جھکائے ایک ملازم کے پیچھے چلتی ابراہیم سے ملنے جا رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ اندر گئی تو دیوار پر ٹنگی تصویر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کچھ سمجھ آتے ہی وہ پلٹی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جانے دو، اس دن جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تھا، کیا سمجھا تھا؟ ابراہیم نے دروازے کے پاس کھڑے ہانیہ کا خوف دیکھا اور تن سے بولا، سر پلیز مجھے جانے دیں، مجھے مار لیں، تھوک دیں، مگر یہ سزا نہ دیں۔ ہانیہ ہاتھ جوڑتی، پاؤں پکڑتی گر گرا رہی تھی، مگر وہ درندہ بن چکا تھا۔ ہانیہ کے وجود پر قبضہ کرتے ہی بے دردی سے اس کی گہرائی میں ظالم بنا داخل ہو گیا۔ آفس میں رکھا صوفہ بے دردی سے ہل رہا تھا۔ ہانیہ کی چیخیں بلند ہوتی رہیں، لیکن وہ ظالم اس کی چیخوں کو اپنے ہونٹوں میں بھینچ گیا۔ مکمل جھٹکوں سے فارغ ہوتا وہ پیچھے ہٹا تھا۔ وہ ہانیہ سے اس کی واحد قیمتی چیز بھی چھین چکا تھا۔ ضعف چہرے کی وجہ سے مار کھا گئی تھی، ورنہ لڑکی تم بہت گرم ہو۔ وہ ہنسا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرے نوکروں کے قابل بھی نہیں رہے تم۔ اور ہانیہ بکھری سانسوں کے ساتھ کمرے سے نکلی، ننگے پاؤں سڑک پہ، خود کو مٹانے کے ارادے سے۔ گاڑی کی روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندیا دیا، پر بریک لگ چکی تھی۔ میں ہانیہ پڑی تھی، اور باہر عمر خیام پریشان ICU چکر لگا رہا تھا۔ وہ سمجھے بغیر بس انسانیت کے تحت اسے بچا لایا تھا۔ ڈاکٹر عشرت نے پولیس بلانے کی بات کی، لیکن عمر نے معاملہ وہیں دبا دیا۔ شام کے 6 بج چکے تھے، اور ہانیہ کا کوئی پتہ نہ تھا۔ ممتاز بیگم کئی بار کال کر چکی تھی۔ اب عمر کو کال ملائی، السلام علیکم، آپ ہانیہ کے باس ہیں؟ جی جی آنٹی، اصل میں ہانیہ کے ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اس کے ساتھ ہسپتال میں ہوں، کچھ دیر میں ڈسچارج ہو جائے گی، میں اسے خود گھر چھوڑ دوں گا۔ کون سا ہسپتال؟ میں آ رہی ہوں۔ ممتاز بیگم کی آواز رو رہی تھی۔ پریشان نہ ہوں، وہ بالکل محفوظ ہے، میں اسے سیدھا آپ کے پاس لاؤں گا۔
عمر جانتا تھا کہ اسپتال کا پتہ نہیں دے سکتا۔ ممتاز بیگم بس بے بسی سے دعاؤں میں مصروف تھی۔ کاش وہ صبح ہانیہ کو جانے سے روک لیتی۔ عمر کے سوال پر ہانیہ کے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ اس نے بچپن سے لے کر ابراہیم تک سب کچھ بیان کر دیا، اس کی آواز، آنکھیں اور لرزتا وجود عمر کو برسوں پیچھے کھینچ لے گیا، جہاں وہ خود گڑیا کی تکلیف سے دوچار ہوا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ کھیتوں میں مصروف تھا، گڑیا اسکول سے اکیلے واپس آ رہی تھی۔ پرنسپل اور چوکیدار کی گھناؤنی سازش نے اس کی معصوم بہن کو اس حال میں دھکیلا کہ اس نے چھت سے کود کر جان دے دی۔ گڑیا کی موت کے بعد عمر نے ہر شے چھوڑ کر اس کی قبر کو ہی زندگی بنا لیا تھا، یہاں تک کہ گڑیا خواب میں آ کر اسے رونے سے منع کر گئی۔ اسی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور شہر آ گیا۔ ہانیہ خاموشی سے عمر کے چہرے پر آنسو دیکھ رہی تھی، جیسے پہلی بار کسی مرد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوں۔ وہ اپنے والد کو یاد کرنے لگی، جو اکثر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چپ چاپ روتے تھے۔ عمر نے ہانیہ کو گھر چھوڑنے کا کہا۔ راستے میں وہ اسے نصیحت دیتا رہا کہ خودکشی اللہ کے فیصلے میں مداخلت ہے اور اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ ہانیہ خاموشی سے عمر کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ چند دن بعد وہ آفس واپس آ گئی۔ وقت گزرنے لگا، مگر ہانیہ کی طبیعت بوجھل رہنے لگی۔ ایک دن جب اس نے پریگنینسی کٹ پر مثبت نتیجہ دیکھا تو وہ ٹوٹ گئی۔ ابراہیم سے رابطہ کیا، پہلے کال پھر میسج۔ آئی ایم پریگننٹ۔ جواب آیا، ہو یو؟ ہانیہ نے دل گرفتہ ہو کر جواب دیا، ہانیہ۔ ابراہیم کا میسج بھیانک خواب جیسا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ وہ کال تھی جو فوراً آئی۔ مبارک ہو ہانیہ بی بی، آپ ماں بننے والی ہیں۔ وہ شوہرانہ انداز میں طنزیہ ہنسا اور اگلے لمحے زہر اگلا۔ اب جو مرضی ہی کرو، مجھے کال مت کرنا۔ تم پہلے نہیں ہو جسے میں نے پریگننٹ کیا ہو۔ میری جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا، تم سے یا تمہارے بچے سے۔ ہانیہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ شخص جسے کبھی خوابوں میں بسا رکھا تھا، آج شیطان سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ خود کو سنبھال کر اس نے عمر خیام سے بات کی۔ وہ واحد انسان تھا جو اسے محفوظ راستہ دے سکتا تھا۔ وہ خود سے فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، نہ تنہا کوئی قدم اٹھانے کی ہمت تھی۔ عمر نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کہا، خاموشی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور ہانیہ کو ساتھ لے کر نکل پڑا۔ کلینک کے باہر ہانیہ اپنے الفاظ ترتیب دے رہی تھی کہ ڈاکٹر کو کیا کہے گی، لیکن عمر نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا، یہ میری بیوی ہے، 2 ماہ پہلے شادی ہوئی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، چیک اپ کے لیے لایا ہوں۔ ہانیہ ششدر رہ گئی، اندر گئی، چیک اپ ہوا، اور جب واپس آئی تو گاڑی میں پھوٹ پڑی، آپ نے یہ کیا کیا؟ ہم تو ابورشن کروانے آئے، اب لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ عمر کا لہجہ پرسکون تھا، لیکن آنکھیں گہری۔ تم اپنے بچے کو قتل کرنا چاہتی تھی، ماں ہو کر؟ یہ جملہ ہانیہ کو جیسے اندر سے توڑ گیا۔ وہ اس پہلو سے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ بچہ محض ایک مسئلہ نہیں، ایک زندگی ہے، اس کی اپنی اولاد۔ عمر نے نرمی سے کہا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس کے فیصلے کو بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا، لیکن جو کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس بچے کو اپنا نام دوں اور تمہیں عزت سے اپنی بیوی بنا لوں۔ ہانیہ کا دل بھر آیا۔ ایک طرف ابراہیم تھا جس نے عزت لوٹی، اور دوسری طرف عمر جو نرمی، عزت اور تحفظ کا پیکر تھا۔ اس نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ شادی خاموشی سے ہوئی اور وہ دلہن بن کر عمر کے کمرے میں پہنچی۔ اسے پتہ تھا یہ رشتہ صرف نام کا ہے، جذبات کا نہیں۔ عمر نے بھی رسمی سا رویہ رکھا، اسے کھانے کی پلیٹ دی، دوا کھلائی اور بیڈ پر سونے کا کہا۔ ہانیہ کو لگا جیسے کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہلی بار 1 ماہ بعد عمر کی اچانک سنجیدہ کال آئی، تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کو ایک جگہ لے جانا ہے۔ ہانیہ حیران تھی، مگر عمر کی آواز میں ایسی سنجیدگی تھی کہ اس نے کچھ نہ پوچھا۔ عمر اسے ہسپتال لے آیا۔ پہلا خیال ماں کی طرف گیا، کیا امی ٹھیک ہیں؟ وہ روحان سی ہوگی۔ عمر نے تسلی دی، امی بالکل ٹھیک ہیں، کسی اور سے ملوانے لایا ہوں۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک شخص کو پہچاننے میں لمحے لگے۔ وہ ابراہیم تھا، جو زندگی سے خالی ایک جسم کی طرح پڑا تھا، چہرے پہ ویرانی، آنکھوں میں ندامت اور جسم فالج زدہ۔ اس نے بمشکل آواز نکالی، ہانیہ، مجھے معاف کر دو۔ عمر نے کہا، یہ مسز عمر ہے، اور ہانیہ چونکی۔ ابراہیم رو رہا تھا، سچ اگل رہا تھا۔ میں خود کو خدا سمجھنے لگا تھا، مگر پھر اس نے میری رسی کھینچ لی، تمہیں ٹھکرایا، اسی دن میرے جسم سے زندگی نکل گئی۔ ہانیہ کا دل خوف سے بند ہو رہا تھا۔ وہ پلٹنے لگی، مگر ابراہیم کی آواز بھر آئی، بس مرنے سے پہلے معاف کر دو، آخرت کا عذاب دنیا سے بھی سخت ہوگا۔ عمر نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس نے معافی مانگ لی ہے، پلیز۔ ہانیہ کو عمر کی بات کا انکار ممکن نہ لگا۔ وہ بولی، معاف کیا تمہیں ابراہیم، اور دعا کرتی ہوں باقی سب بھی کر سکیں۔ واپسی پر ہانیہ نے غصے سے پوچھا،
بتایا کیوں نہیں کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ عمر نے کہا بتاتا تو کیا آتی، کبھی نہیں، اسی لیے تو نہیں بتایا، پر سوری۔ ہانیہ نے بے تاثر لہجے میں اٹس اوکے کہا اور کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ چند ہفتے بعد رات کے 3 بجے ہانیہ کی ڈلیوری متوقع تھی۔ عمر ہسپتال کی کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور اندر ایک نئی زندگی آنے والی تھی جو شاید ان دونوں کے رشتے کو نیا معنی دے دیتی۔ ہانیہ کی حالت بہت کریٹیکل تھی۔ ڈاکٹرز باہر آئے، عمر دوڑ کے پاس گیا، بے یقین نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھتا رہا، جیسے اس کے لفظوں کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہو۔ ہم آپ کی بچی کو نہیں بچا سکے۔ یہ جملہ اس کے وجود پر ہتھوڑے کی مانند گرا تھا، جیسے وقت ایک لمحے کو تھم گیا ہو جیسے کسی نے اس کے سینے سے سانس چھین لی ہو۔ وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے پیچھے کو لڑکھڑا گیا، لیکن آنکھیں مسلسل دروازے کی سمت جمی ہوئی تھیں، جہاں ہانیہ اندر تھی، تنہا، کمزور، درد میں ڈوبی۔ ڈاکٹر کے لفظ وائف انڈر آبزرویشن ہے، دعا کریں، گویا اسے آخری امید کا ٹکرا دے گئے ہیں۔ وہ بے اختیار آنکھیں موند کر رب کی بارگاہ میں جھک گیا، دل سے، پوری روح سے، خلوص اور ٹوٹے دل کے ساتھ۔ پہلی بار اس نے اپنے وجود سے ہٹ کر کسی کے لیے اتنی شدت سے دعا مانگی تھی۔ یا اللہ، میری ہانیہ کو بچا لے، اسے مت لے جا، میری بہن تو نے لے لی، میری بچی چلی گئی، میں ہار گیا، لیکن ہانیہ کو بچا لے، وہ ٹوٹ جائے گی، وہ میری سانس ہے، اسے مت لے جا۔ یا اللہ۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری تھی، وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ ہسپتال کی راہداری میں بیٹھا ایک باپ، ایک شوہر جو دو زندگیاں ایک ساتھ بکھرتی دیکھ رہا تھا۔ آس پاس لوگ افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی بھی اس درد کو نہیں سمجھ سکتا تھا جو اس کے اندر زلزلے کے مانند سب کچھ تباہ کر چکا تھا۔ ہانیہ جس کمرے میں تھی وہ اب عمر کے لیے عبادت گاہ بن چکا تھا۔ اس کا سجدہ، اس کی دعا، اس کی آہوں کی گونج وہیں گم ہو رہی تھی۔ عمر کی دعائیں رنگ لائیں، جیسے عرش ہل گیا ہو، جیسے خدا نے اس کے آنسوں کی نمی کو سن لیا ہو۔ کئی گھنٹوں بعد جب ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا، اس کے چہرے پر اطمینان کا عکس تھا۔ مبارک ہو، آپ کی بیوی اب خطرے سے باہر ہے، اللہ نے انہیں نیا زندگی دی ہے۔ عمر کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار وہ آنسو غم کے نہیں، شکر کے تھے۔ سجدہ شکر میں جھکتے ہوئے اس نے رب کے حضور بس ایک ہی جملہ دہرایا، تیرا شکر ہے یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہانیہ نے ہوش میں آنے پر عمر کو پہلی نظر میں ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خالی پن تھا، اندر کا کرب چہرے پر چپ کی صورت پھیل چکا تھا، لیکن جب عمر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کی خاموشی میں تھوڑی سی تھرتھراہٹ آئی، جیسے وہ اس لمحے سے زندگی کی طرف لوٹ رہی ہو۔ بیٹی کے جانے کا غم دونوں کے درمیان ایک ایسا خلا بن چکا تھا جو شاید کبھی مکمل نہ ہو سکتا، مگر عمر نے اس خلا کو خالی نہیں چھوڑا۔ ہر لمحہ، ہر پل اس نے ہانیہ کے ساتھ رہ کر اس کا درد بانٹا، اس کی خاموشیوں کو سنا، اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لانے کی جدوجہد کی۔ وہ جانتا تھا کہ ایک ماں کے دل سے اپنے وجود کا ٹکڑا جدا ہو جائے تو وہ کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر وہ اس کا سایہ بن جائے تو وہ اسے دوبارہ جینے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ دن ہفتے بنے اور ہفتے مہینے۔ ہانیہ نے اپنے دل میں بیٹی کی یاد کو ایک دعا کی شکل دے دی اور عمر کی محبت کو ایک نئے آغاز کا حوصلہ۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ اپنی زندگی کو پھر سے سرے سے شروع کریں گے، بغیر کسی پچھتاوے کے، بس ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہو گیا وہ امانت تھی، جو بچا وہ ان کی محبت کا ثبوت ہے۔ اب ان کی زندگی میں وہ خاموشی کم ہونے لگی تھی، ہانیہ کے چہرے پر دوبارہ رنگ آنے لگے تھے، اور عمر کی آنکھوں میں وہ چمک جو صرف ایک سچے محب کی وفا میں ہوتی ہے۔ وہ دونوں ایک ایسی زندگی کی طرف بڑھ رہے تھے جس میں درد تھا، مگر اس سے زیادہ ایک دوسرے کا ساتھ، ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات۔ ہانیہ، میں نے بہت صبر کر لیا، تمہیں کھو دینے کے خوف نے مجھے ہر بار روک لیا، تمہارے دکھ نے مجھے خود سے زیادہ تمہارا خیال رکھنے پر مجبور کیا، لیکن اب جب تم میرے سامنے ہو، ٹھیک ہو، زندہ ہو، میری ہو، تو میں تمہیں مکمل چاہتا ہوں، روح کے ساتھ، جسم کا بھی قرب، تمہارے لمس کی تپش، تمہاری محبت کی گہرائی میں اترنا چاہتا ہوں۔ ہم ولیمہ رکھیں، سب کو بتائیں کہ ہم نے دوبارہ اپنی زندگی کو چنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں تم میرے لیے ویسی بن جاؤ جیسی ایک بیوی شوہر کے لیے ہوتی ہے، حلال، مکمل، میرے دل کی اور جسم کے ساتھ ہی۔ ہانیہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ مرد جو ہر بار اس کے درد میں گھل گیا، آج اپنی خواہش زبان پر لا رہا تھا، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بغیر کسی جھجک کے۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر دھیرے سے بولی، عمر، تم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے جینے کی امید دی تھی، اب اگر تم میرا وجود مانگتے ہو
تو میں انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ ہم ولیمہ رکھیں گے لیکن اس رات سے پہلے میں تمہارے لیے مکمل حلال ہوں گی۔ بس ایک بات کا وعدہ کرو کہ میرے دل کے بعد میرے جسم کو بھی وہی احترام دو گے، وہی محبت جو اب تک دی ہے۔ عمر نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگا کر آنکھیں بند کر لی، جیسے کسی عبادت کو قبول کر رہا ہو۔ میں تمہارے وجود کو چھوؤں گا تو عبادت کی طرح، تمہاری سانسوں میں اتروں گا تو سجدے کی طرح۔ تم میری ہو مکمل ہمیشہ کے لیے۔ رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی اور باہر چاندنی اپنے سارے سکون کے ساتھ آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پار سے آتی ہوا کے جھونکے سفید پردے کو ہولے ہولے ہلا رہے تھے، اور اندر اس کمرے میں صرف دو دھڑکنیں تھیں، ایک ہانیہ کی، ایک عمر کی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ولیمے کی تاریخ طے ہو چکی تھی، اور آج کی رات یہ پہلی رات تھی جس میں وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر حلال ہو چکے تھے۔ عمر نے آہستگی سے ہانیہ کا دوپٹہ اس کے سر سے ہٹایا۔ اس کی انگلیاں لرز رہی تھیں، لیکن ان میں محبت، احساس اور عزت کا گہرا رنگ شامل تھا۔ ہانیہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں، چہرہ روشنی اور شرم سے سرخ ہو رہا تھا، مگر وہ عمر کے لمس سے خوفزدہ نہیں تھی، کیونکہ اس کا ہر لمس اس کے دل کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ محبت ہے، یہ کسی خواہش کی تکمیل نہیں بلکہ ایک رشتے کا احترام ہے۔ عمر نے آہستہ سے ہانیہ کی ٹھوڑی تھامی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم میری اور ہمیشہ رہو گی۔ آج کی رات میں تمہیں صرف چھونا نہیں چاہتا، میں تمہاری ہر درد کو، ہر سسکی کو اپنی باہوں میں لے کر سمیٹنا چاہتا ہوں، تمہاری ہر ٹوٹی امید کو اپنی محبت سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور آنکھیں بھیگ گئیں۔ اور میں تمہیں وہ سکون دینا چاہتی ہوں جو تم نے ہمیشہ میرے لیے مانگا۔ میں خود کو تمہارے حوالے اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ یہ رسم ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ تم ہو، عمر، میرے شوہر، میرے ہمراز، میرے ہم سفر۔ عمر نے اس لمحے اسے اپنی باہوں میں لے لیا، اور جیسے وقت رک گیا، ان کے بیچ جو فاصلے تھے وہ مٹنے لگے۔ لفظوں کی ضرورت ختم ہوگی، اب صرف سانسیں تھیں، دھڑکنے اور محبت کے وہ لمس جو دل کے اندر تک اترتے جا رہے تھے۔ وہ رات محبت کی رات تھی، غربت کی رات، یقین کی رات۔ عمر نے ہانیہ کو یوں تھاما جیسے کوئی کسی مقدس امانت کو چھو رہا ہو، اور ہانیہ نے خود کو اس طرح اس کے حوالے کیا جیسے کسی عبادت میں مکمل فنا ہو جائے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سائے میں، ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹے اپنی محبت کی تکمیل میں گم ہو گئے۔ وہ رات ایک جسمانی تعلق نہیں، ایک روحانی بندھن کی مہر تھی، جس میں ہر لمس میں عبادت، ہر آہٹ میں دعا اور ہر بوسے میں شکر تھا۔ باہر چاندنی گواہ تھی ان لمحوں کی، جن میں دو دلوں نے صرف ایک دوسرے کو نہیں پایا بلکہ اپنے رب کی اس رحمت کو بھی محسوس کیا جس نے ان کے ٹوٹے وجود کو جوڑ دیا تھا۔ رات ڈھلتی گئی مگر وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہوتے گئے، خاموشی سے، محبت سے، احترام سے۔